آپ کو چیلنج سے بات اس ممبر سے چیلنج ہو رہا ہے کہ جتنے لوگوں نے ایک تو جناب عبداللہ ابن عباس کا معاملہ حل ہو گیا کہ 2 برس کا سن تھا وقت وفات جناب ابو طالب کو 2 برس کا سن تھا تو 15 برس میں تو آپ روایت نہیں مان رہے ہیں اور 2 برس کے سن کی روایت مان کر ابو طالب کو کافر مان رہے ہو. اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے. یہ تو عبداللہ ابن عباس کا مسئلہ حل ہو گیا. جتنی روایتیں چاہے کسی بھی صحیح کتاب میں آئی ہو جناب ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں جتنے بھی راوی ہیں کسی نے کبھی جناب ابو طالب کو دیکھا تک بھی نہیں تھا. جس نے دیکھا نہ ہو ملاقات نہ کی ہو ان کے وفات کے بعد وہ پیدا ہوا ہو وہ ابو طالب کے ایمان کا فیصلہ کیسے کر دے گا. ایک سلوات بھیج دے ورنہ میری پوری تقریر ایک طرف اور ایک شاعر کا شعر ایک طرف جبکہ ہم لوگ ایسا انداز اختیار نہیں کرتے ہیں کیونکہ مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے. اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو تو ہم کچھ کہیں ہی نہیں ہم کو جواب ہی نہ دیں. یہ کیسے ممکن ہے. تو جواب بھی سن لو. میری پوری تقریر ایک طرف ہے اور ایک شاعر کا شعر ایک طرف ہے کہ بس اس خطا پر تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے. جناب ابو طالب کے شاعر کہہ رہا ہے کہ بس اس خطا پر تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. آج تک جن کے دلوں میں جن کے رگوں میں بنی امیہ کا خون دوڑ رہا ہے اور جن کے دلوں میں بتوں کی محبت دوڑ رہی ہے وہی ابو طالب کو آج تک کافر کہہ رہے ہیں. ایک سلوات بھیج دے فیصلہ کن جملے سے اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آئے کریمہ میں تھوڑی دیر گفتگو کیونکہ دامنے وقت آدھا گھنٹہ تقریباً اسی میں گزر گیا. آدھا گھنٹہ بس رہ گیا ہے. اس سے زیادہ مجھے نہیں لینا ہے اور جو حضرات دور دور سے آئے ہوئے ہیں ان کو واپس بھی جانا ہے اور حالات بھی ٹھیک نہیں پتہ نہیں کس مشکلوں سے آپ اندر آئے تو آپ لوگ اندر آئے. باقی یہ بھی جہاد ہے. پہلے تو شرکت بھی جہاد تھا اور جہاد کر کے آپ لوگ آئے ہیں. کوئی دیوار پھاڑ کر آ رہا ہے کوئی گیٹ پھاڑ کر آ رہا ہے کوئی پولیس کا گھیرا توڑ کر آ رہا ہے. ارے صاحب 100 کی اجازت دی گئی ہے آپ تو ہزاروں پہنچ رہے ہیں. تو لہذا یہ آپ لوگوں کے لیے بھی سب کو جزائے خیر دے اور آپ سب خیر کو قبول فرمائے انشاءاللہ. محمد اور محمد علیہ السلام کے صلوات بھی دے. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ہدایت اللہ کی ذمہ داری ہے. ہادی رہبر رہنما وہ بھیجے گا. اس نے کائنات کی ہر شے کی ہدایت کی ذمہ داری دی ہے. بس مختصر بہت مختصر خلاصہ پیش کرنا ہے آپ کے سامنے. ہر شے کی ہدایت کی ذمہ داری. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ہدایت کا اہتمام نہ کیا ہدایت کا اہتمام نہ کیا ہو. زمین کی ایک ذرہ جو ہے اس کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. درخت کا ایک ایک پتا ہے اس کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ زمین سے ایک اخوا بھی اگر پھوٹتا ہے تمام تفصیل چھوڑتے ہیں. زمین سے ایک اخوا بھی پھوٹتا ہے تو کوئی ہدایت کے تحت کسی ہدایت کے تحت زمین سے ایک اخوا پھوٹتا ہے. مثال دے دو جوانوں کے لیے بچوں کے لیے مثال ہے اور کوئی بھی تجربہ کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی بیج بویا جائے گا ایک ننھا سا بیج جب بھی آپ بوئیں گے زمین میں تو اس سے 2 اقفے پھوٹیں گے. اس سے 2 اقفے پھوٹتے ہیں. ایک اقفا نیچے کی طرف جاتا ہے. بچے توجہ سے سنیں کہ جب بھی بیج بوئیں گے آپ تو 2 اقفے پھوٹیں گے. اس بیج سے تننے سے 2 اقفے پھوٹیں گے. ایک زمین کی اندر کی طرف جائے گا اور ایک باہر کی طرف. 2 اقفے ایک نیچے اور ایک اوپر. ایک زمین کی طرف اور ایک اوپر کی طرف. جو زمین کی طرف جاتا ہے اقفا نیچے کی طرف اپنا رزق لینے. جو نیچے اقفا جاتا ہے
وہ اپنا رزق لینے، جو اوپر اخواتا ہے وہ ہمیں رزق دینے، جو اوپر اخواتا ہے وہ ہمیں رزق دینے آتا ہے۔ تو اکفے پھوٹتے ہیں، ظاہر ہے کہ عقل نہیں، اللہ کے بیچ بات نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ اس بیج کو الٹ دے، برعکس کر دے، اس طرح سے کر دے کہ جو نیچے اخوا جا رہا ہے اس کا رخ اوپر کر دے، اور جو اوپر اخوا جا رہا ہے اس کا رخ نیچے کر دے، تو بیچ میں عقل تو ہے نہیں، ہونا ہی چاہیے۔ جب آپ نے رخ پھیر دیا تو اپنا رخ پھیر کے جو اوپر جا والا ہے وہ نیچے جانے لگے، جو نیچے والا وہ اوپر جانے لگے، تو کیا عقل فہم نہیں ہے؟ لیکن تجربہ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو کہ جب بیج کو تم پلٹو گے، جو اوپر کے رخ ہے اس کو نیچے کر دو، جو نیچے کا رخ ہے اس کو اوپر کر دو، تو تھوڑی دیر بعد منظر نظر آئے گا کہ ان اخوں نے اپنا رخ خود بخود پلٹ دیا۔ جس کا رخ اوپر کا تھا وہ مڑ کر نیچے جانے لگا، اور جس کا رخ آپ نے نیچے کیا تھا وہ مڑ کر اوپر جانے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی فطری وحی ہے جو ہدایت کر رہی ہے۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کی ہدایت اللہ کی طرف سے نہ ہو رہی ہو، مگر ان چیزوں کے لیے اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجی، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی امام نہیں، بلکہ فطری ہدایت ہے۔ وجود کے 4 طبقات ہیں، میں جلدی عرض کر رہا ہوں۔ وجود کے 4 طبقے ہیں، بچے جانتے ہیں، تمام لوگ تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ وجود کے 4 طبقے ہیں۔ وجود کے 4 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ جمادات، یعنی زمین، مٹی، پتھر وغیرہ، یہ پہلا طبقہ ہے جس کو جماد کہتے ہیں۔ دوسرا طبقہ نباتات یعنی پیڑ پودے، یہ دوسرا طبقہ ہے یہ وجود کا۔ تیسرا طبقہ ہے حیوانات، یعنی یہ گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ، یہ حیوانات۔ چوتھا درجہ ہے انسان۔ 4 درجے، پہلا درجہ جمادات، دوسرا درجہ نباتات، تیسرا درجہ حیوانات، چوتھا درجہ انسان کا ہے۔ نہیں، بات واضح نہیں ہے، نہیں، چوتھا درجہ انسان کا ہے، چوتھا درجہ انسان کا ہے۔ پہلا درجہ جمادات، مٹی، پتھر، دوسرا درجہ نباتات، پیڑ پودے، تیسرا درجہ حیوانات، جانور، چوتھا درجہ انسان کا۔ اب جو میں بات کہنے والا ہوں کوئی چھوٹا بچہ بھی اس سے انکار نہیں کر پائے گا۔ وجود کے 4 درجے ہیں، 3 درجے عقل سے محروم ہیں، 3 درجے عقل سے محروم ہیں، چوتھے درجے میں عقل آئی ہے۔ ایک سلوات بھیج دے رہا جب چوتھے درجے میں عقل آئی ہے، بہت توجہ صاحبان کشی فرما ہے، اور کیونکہ عقل ہے سرکش، لہذا اس عقل کو مہار کرنے کے لیے نبی بھیجے گئے، اس عقل کو قابو میں کرنے کے لیے رسول بھیجے گئے، امام بھیجے گئے۔ آپ دیکھیں عقل سرکش ہے، اس کا ثبوت آپ کو عرب میں مل جائے گا کہ عرب اپنے سر کے اوپر رسی باندھے رہتے ہیں، گویا یہ رسی نہیں باندھے ہوئے ہیں کہ بلکہ عقل کو باندھا کہ یہ پھدک کے نکل نہ جائے۔ ایک سلوات پہ دیکھو تو چوتھے درجے پر عقل آئی ہے، اور عقل ہے سرکش، اپنی حدوں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ عقل انسان کو اپنے حدوں سے آگے بڑھا دیتی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جمادات نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم نباتات میں شامل ہیں، کبھی نباتات نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم حیوانات میں داخل ہیں، کبھی حیوان نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کو انسان سمجھ لو، ہم انسان میں داخل ہیں، مگر یہ انسان ہے جو اپنی حدوں سے بڑھ جاتا ہے۔ ارے فرعون اپنے کو خدا کہنے لگتا ہے، مسیلمہ کذاب اپنے کو نبی، اور 2 رکعت کا نماز پڑھانے والا اپنے کو امام کہنے لگتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے ان کے لیے ہدایت کا انتظام ہو جائے گا، ان کے لیے رہبر بھیجے گئے، ان کے لیے رہنما۔ بس اس کا آخری جزت کر دوں آپ کے سامنے، یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے تو ہم ہادی اور رہنما کو پہچانے کیسے؟ بچے
کاش اس کو حفظ کر لیں. تو میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن سے دلیل پیش ہوگی, کسی ادھر ادھر کتاب سے. آپ دیکھیں کہ ہم کیسے پہچانے کہ کون اللہ کی طرف سے ہے اور کون اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جھوٹے دعوے دار بھی ہیں, سچے دعوے دار بھی ہیں. پالنے والے تو نے یہ تو کہہ دیا کہ جو انبیاء آ رہے ہیں ہماری طرف سے ان کی تم پیروی کرو, ان کے نقش قدم پر چلو. تو پیغمبر آ رہے ہیں ان کی پیروی کرو, تو امام آ رہے ہیں ان کی پیروی کرو. ہم پہچانے کیسے کہ کس کا دعویٰ صحیح ہے, کس کا دعویٰ غلط ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے. پالنے والے تو ہدایت تو کر سلسلے میں. تو اللہ کی آواز آئے گی کہ ہم نام نہیں بتاتے ہیں. کاش میری بات پہنچ سکے تو پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم نام نہیں بتاتے ہیں, ہم معیار بتاتے ہیں, ہم صفات بتاتے ہیں, ہم کمالات بتاتے ہیں. کیونکہ ناموں میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے, صفات و کمالات میں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ایک نام کے بہت لوگ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں قرآن میں اگر نام ہوتے تو یہ 73 فرقے نہ ہوتے. نہیں, 73 سے بھی شاید کچھ زیادہ ہی ہو جاتے. کیونکہ اگر علی نام ہوتا تو کوئی کہتا بھائی وہ نبدے کے سربراہ تھے, وہ بھی تو علی ہے, شاید ان کا تذکرہ ہو. اگر حسن نام ہوتا تو حسن بصری بھی تو ہے, شاید ان کا نام ہو. تو اگر نام ہوتے تو ناموں میں اختلاف پیدا کر دیا جاتا. یہ کس کا نام ہے پتہ نہیں, ایک نام کے ہزاروں ہوتے ہیں. لہذا اللہ نے قرآن میں نام نہیں دیے ہیں, معیار بتائے ہیں, کسوٹیاں بتائی ہیں, محک بتائے ہیں, صفات و کمالات بتائے ہیں کہ صفات دیکھتے جاؤ, رہبروں کو پہچانتے چلے جاؤ. صلوات بھیجے برنا باقی بہت دلچسپ واقعات. ابن ابی الحدید معتزلی جانتے ہوں گے, تمام پڑھے لکھے حضرات کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. انہوں نے ایک واقعہ لکھ دیا ہے اپنی شرح میں. وہ میرے پاس اتفاق و شرح پرسی بھی موجود ہے, عربی بھی موجود ہے, وہ بھی کوئی بھی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. کہ کوفے میں ایک بہت بڑا خطیب تھا, بہت زبردست خطیب تھا, بے انتہا خطابت اس کی مشہور تھی. ایک مرتبہ وہ خطابت کر رہا تھا, پورا مجمع جھوم رہا تھا. ابن ابی الحدید معتزلی لکھ رہے ہیں, پورا مجمع جھوم رہا تھا. ارے اس نے خطابت کے جوش میں یہ کہا کہ اس کے دماغ سے نکلا, سلونی سلونی, جو پوچھنا ہے پوچھو. اس خطیب کے زبان سے, ابن ابی الحدید لکھ رہے ہیں, اس خطیب کے زبان سے نکلا سلونی سلونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک ہنگامہ مچ گیا مجمع میں. ارے یہ دعویٰ تو علی کا تھا. ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا, تم نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا؟ یہ دعویٰ تو علی ابن ابی طالب نے کیا تھا, اور یہ کہا تھا میرے بعد جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اب اس کی سمجھ میں نہیں آئی کیا جواب. اب جیسے آج کے سیاستداں جو کام حرکت کرتے ہیں کہ جب جواب نہیں دینا ہوتا تو بات گھماتے ہیں, لیکن اصل سوال ہی گول ہو جائے. تو اب اس نے بات گھمانا چاہا کہ کون علی ابن ابی طالب. دیکھیں وہی بات, اگر نام ہوتے تب بھی اختلاف پیدا کیا جاتا. کون علی ابن ابی طالب؟ علی ابن ابی طالب تو بہت گزرے ہیں, اور یہ کہہ کر اس نے 15 نام لے لیے. یہ پورے ملک کو یاد نہیں ہے, لیکن اس نے ابن ابی الحدید نے پورے نام لکھے سب, کہ علی ابن ابی طالب نے فلاں, علی ابن ابی طالب نے فلاں, علی ابن ابی طالب فلاں. اسے 15 نام اسے کو دے دیے کہ یہ بھی کبھی علی ابن ابی طالب ہے, یہ بھی علی ابن ابی طالب ہے, یہ بھی علی ابن ابی طالب. تم کس اپنے علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کر رہے ہو؟ مگر سوال کرنے والا بھی کوئی معمولی نہیں تھا, کوئی عام شخصیت نہیں تھی. اس نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو, علی ابن ابی طالب نام کے بہت گزرے ہیں. بہت توجہ, علی ابن ابی طالب نام کے بہت گزرے. اسی طرح سے محمد ابن عبداللہ نام کے بھی بہت گزرے. توجہ رہے, محمد ابن عبداللہ نام کے بہت گزرے ہیں, لیکن وہ محمد ابن عبداللہ ایک ہی تھا جو قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلوں پر گیا تھا, جس کو اللہ نے معراج دی تھی. وہ
محمد ابن عبداللہ ایک ہی تھا. اسی طرح سے علی ابن ابی طالب نام کے بھی بہت ہیں، مگر وہ علی ابن ابی طالب ایک ہی ہے جس کو میدان غدیر میں رسول نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان کیا تھا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. صلوات اللہ. دس سے 12 منٹ، بلکہ 14 منٹ ہے. 14 منٹ کے اندر میری بات انشاءاللہ مکمل ہو جائے. اب قرآن کی طریقے تو اس کا مطلب یہ کہ نام نہیں ہے بلکہ صفات اور کمالات ہیں. پالنے والے ہم کیسے سمجھیں کہ تیری طرف سے رہبر کون ہے، تیری طرف سے رہنما کون ہے. قدرت نے کہا کہ ہم معیار بتائے دیتے ہیں، اس معیار پر اگر پورا اترے تو ہماری طرف سے ہے، اور اگر اس معیار پر پورا نہیں اترے تو چاہے پوری دنیا کی حکومت کو نہ اسے مل جائے، دنیا کا بادشاہ ہوگا ہمارا نمائندہ نہیں ہوگا. پہلا معیار کیا ہے؟ لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. کاش ہمارے جوان یاد کر لے کہ ہم نے ان کو ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے جو زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں، جو عالمین میں سب سے بڑے عالم، وہ ہماری طرف سے رہبر ہیں. تو اب دیکھ لو تاریخوں میں کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کون ہیں، فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رہبر کون ہیں. آپ یقین رکھیں کہ سوائے چہردہ معصومین کے کوئی بھی اس معیار پر پورا نہیں اترتا. جو کتنے آپ کو ملیں گے جو ان سے پوچھتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر ان میں سے کبھی کسی نے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ لوگوں نے ان سے پوچھا. یہ کسی کے شاگرد نہیں تھے، دوسروں کے امام ان کے شاگرد نظر آ رہے ہیں. ایک سلوات بھیجے نظر آ رہا ایک سلوات بلند آواز. پہلا معیار بہت دیر ہو جائے گی اور لوگوں کو دقت ہو جائے گی. پہلی بات کو میں مکمل کروں واقعہ سمجھیں. جناب آدم کو جو خلافت ملی وہ علم کی بنیاد پر ملی، لیکن جب زمین کے اوپر تشریف لائے، اب جناب آدم ہوا کی تذکرہ شروع میں ہوگا. جب زمین پر تشریف لائے تو آدم کہیں اور اترے، جناب ہوا کہیں اور اتر آئے. اب روایت میں موجود ہے، روایت میں کہ جناب آدم نے فراق ہوا میں رونا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا، آنسو بہانا شروع کیے. میری ہوا کہاں ہے، میری ہوا کہاں ہے. جبریل نازل ہوئے، اے آدم آپ کیوں رو رہے ہیں، کاہے کے لیے گریہ کر رہے ہیں، کاہے کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. اے جبریل یہ بتاؤ میری ہوا کہاں ہے. نہیں کوئی توجہ ہے. آدم نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ بتاؤ میری ہوا کس طرف ہے. جبریل نے رہنمائی کی، ہوا تک پہنچایا. جناب ہوا سے ملاقات ہوئی تو یہ آدم کی منزل ہے کہ ان کو علم کی بنیاد پر فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی. لیکن وہی آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں اے جبریل یہ بتاؤ میری ہوا کہاں. جبریل نے رہنمائی کی. یاد رکھیے جملے. اب روایت بتا رہی ہے کہ کوفے کا منبر ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب منبر کوفہ پر تشریف فرما ہے. ایک شخص مجمع میں بلند ہوتا ہے. مولا نے فرمایا جو پوچھتا ہے پوچھو، جو پوچھتا ہے پوچھو. ایک شخص مجمع سے بلند ہوتا ہے، یا علی میرا سوال ہے جواب دیجئے. کیا سوال ہے؟ کہ علی یہ بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے. آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں اے جبریل یہ بتاؤ ہوا کہاں ہے. ایک شخص مسجد میں مجمع سے اٹھ کر مولا سے پوچھ رہا ہے یا علی یہ بتائیے جبریل اس وقت کہاں ہے. روایت کہتی ہے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پوری کائنات پر نگاہ ڈال لی، میں نے پوری کائنات پر نگاہ ڈالی. جبریل کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. لہذا یا جبریل میں ہو سکتا ہوں یا تو، مگر کیونکہ میں علی ہوں لہذا سوائے تیرے کوئی جبریل نہیں،
سوائے تیرے کوئی جبریل نہیں۔ جیسے ہی سوال کرنا جس نے سوال کیا تھا، جیسے ہی مولا علی نے جواب دیا کہ تیرے علاوہ کوئی جبریل نہیں، تب جبریل فضا میں بلند ہوتے ہیں، مسجد کی چھت پر تک پہنچتے ہیں، مسجد کی چھت کو شگاف کرتے ہیں، اس پہ شگاف پیدا کرتے ہیں، اس سے باہر نکلتے ہیں، اور اس کے بعد شگاف پھر بند ہو جاتا ہے، شگاف پھر بند ہوتا ہے۔ اے جبریل، آپ آئے تو مسجد کے دروازے سے تمام نمازیوں کے ساتھ، اب آپ واپس بھی وہی دروازے سے جائیے۔ تو شاید جبریل جواب دے، ارے دنیا کی زبان بڑی سخت ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ علی نے پہلے سے سکھا پڑھا دیا تھا کہ مجھ سے ایسا سوال کر دینا اور میں تم کو اس طرح سے جواب دے دوں گا، دنیا پہ میرے علم کا روب جم جائے گا کہ جیسے ایک شخصیت یہ کیا کرتی تھی جو ہندوستان سے نکال دیے گئے، ان کے گھر والوں نے راز کھولا، بڑا مشہور تھا کہ جیسے ہی کوئی سوال کرتا تھا فوراً کتاب کا نام، صفحے کا نمبر، سطر سے بتا دیے، تو بعد میں گھر والوں نے بتایا کہ پہلے سے سیٹنگ ہوتی ہے، یہ سوال یاد کرا دیتے ہیں، وہ سوال پوچھتا ہے جواب کو پہلے سے معلوم، لہذا سب پہلے سے سیٹنگ ہوتی تھی، اس کا وہ جواب کو پہلے سے معلوم ہوتا تھا، اور جب کبھی ادھر ادھر کا سوال ہوتا تھا تو ہکلانے لگتے تھے، اس لیے ٹیلی فون کے اوپر بات ہو رہی تھی، کسی نے پوچھ لیا، یہ بتائیے کہ میدان مباہلہ میں خالی فاطمہ زہرا کو کیوں لے گئے، جبکہ اور آپ کے عقیدے کے مطابق بیٹیاں موجود تھیں، یہ آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر موجود ہو گئے کہ جب اور بیٹیاں موجود تھیں تو خالی شہزادہ ایک بیٹی کو کیوں لے گئے، آپ کا عقیدہ ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں، بقیہ 3 بیٹیاں کو کیوں لے گئے، اب جواب تو تھا نہیں، کہنا ارے وہ مباہلہ تو ہو ہی نہیں تھا، تو اس نے کہا مباہلہ ہوا نہیں تھا مگر میدان مباہلہ میں گئے تو تھے، اور بیٹیوں کو کیوں نہیں لے گا، اب جواب تو تھا نہیں، اب جواب سن لیجیے گا، کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ یہ شاپنگ واپنگ پر گئی نہیں ہوں، تو رسول اللہ نہیں لا سکے، اس کا مطلب اس زمانے میں شاپنگ مال کھلے ہوئے تھے کہ جہاں وہ چلی گئی تھی، سلوات بھیجے مولانا اب یہ ثابت بھی تو کرنا تھا کہ وہی جبریل ہوں، صاحبان ذوق آخری جملے نظر کرنا چاہتا ہوں، یا شاید یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہو، بلند ہوئے، چھت میں شگاف پیدا کیا، شگاف سے گئے پھر شگاف بند ہو گیا، شاید دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ جب شاگرد میں اتنی قوت ہے کہ مسجد کے چھت میں شگاف پیدا کر دے، تو اگر استاد کعبے کی دیوار کے پاس آئے اور کعبے کی دیوار میں شگاف پیدا ہو جائے تو اسی موضوع پر بس 5 منٹ اور لینا ہے کیونکہ ان کو دعوت وقت گنجائش نہیں ہے۔ اب حقیقت میں رہبر وہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو پیدائشی عالم ہوتا ہے، یہ دنیا میں آ کر سیکھتے نہیں ہیں بلکہ دنیا کو سکھانے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ علم سیکھتا ہے، پانی آیا سیکھ لیا پانی ہے، ماں کی صورت آئی اماں ہے، باپ کی صورت آئی ابا ہے، بھائی ہے، تو اس کا مطلب بہت توجہ ہے صاحبان ذوق، آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم باہر سے اندر آتا ہے، ہمارے یہاں علم باہر سے اندر آتا ہے، اور معصوم کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کا علم اندر سے باہر جاتا ہے، یہ ہے وہ معصوم، یہ ہے اللہ کی طرف سے رہبر۔ اس کی بہترین دلیل ہے کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کعبے میں 3 دن تک کعبے کے اندر رہے، بس آخری جملے، 3 دن تک کعبے کے اندر رہے ہیں، اس کے بعد 30ویں دن پھر دیوار شق ہوتی
ہوتی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد نکلتی ہیں سامنے رسول استقبال کے لیے، سامنے رسول اللہ استقبال کے لیے جناب فاطمہ بنت اسد آغوش میں مولا علی کو لیے ہوئے، کہا کہ لائیے مجھے آغوش میں دے دیجیے، میرے بھائی کو میری آغوش میں دیجیے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، 3 دن گزر گئے ہیں، بچے نے آنکھ نہیں کھولی ہے، بچے نے آنکھ نہیں کھولی۔ رسول نے مسکرا کر کہا کہ چچی میری گود میں تو دیجیے، گود میں میرے بھائی کو دیجیے۔ جیسے ہی آغوش رسالت میں علی آئے، روایت کہتی آنکھ کھولی، پہلی نگاہ رسول کے چہرے پر ڈالی، پہلی نگاہ رسول کے چہرے پر ڈالی۔ رسول نے سند دی، اے علی خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، اے علی تم نے پہلی نظر کے لیے میرے چہرے کو منتخب کیا، میں نے اپنے سارے علوم کے لیے تمہیں منتخب کر لیا۔ سلوات بہتر ادا مناظر تمہیں، اے اللہ کے رسول کچھ پڑھوں، اے اللہ کے رسول کچھ پڑھوں۔ اجازت ملی، مولا علی نے توریت کی تلاوت کی، رسول نے سند دی کہ موسیٰ سے بہتر پڑھی، انجیل کی تلاوت کی، رسول اللہ نے سند دی کہ عیسیٰ سے بہتر پڑھی، توریت کی تلاوت، زبور کی تلاوت کی، رسول اللہ نے سند دی داؤد سے بہتر پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، رسول نے سند دی جیسی تلاوت میں کرتا ویسی تم نے تلاوت کی۔ بس صاحبان فہم، صاحبان ذوق، صاحبان علم نصیب فرمائے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سند جو ہے کہ موسیٰ سے بہتر پڑھی، عیسیٰ سے بہتر پڑھی، داؤد سے بہتر پڑھی، ارے موسیٰ صاحب کتاب ہیں، ان کے بعد توریت نازل ہوئی ہے، موسیٰ سے بہتر توریت کی تلاوت کون کر سکتا تھا؟ اگر رسول یہ سند دے دیتے کہ جیسی موسیٰ پڑھا کرتے تھے ویسی پڑھی تو یہی بہت بڑی سند ہو جاتی۔ انجیل عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، ان سے بہتر انجیل کی تلاوت کون کر سکتا تھا؟ اگر یہ سند مل جاتی کہ عیسیٰ جیسی تلاوت کرتے تھے ویسی تلاوت کی تو یہی بہت بڑی سند تھی۔ اور لہن داؤدی تو آج بھی مشہور ہے، اس سے داؤد سے بہتر زبور کون پڑھ سکتا تھا؟ جب زبور کی تلاوت کی تو اگر رسول سند دیتے کہ جیسی زبور کی تلاوت داؤد کیا کرتے تھے ویسی کی تو یہی بہت بڑی سند ہوتی۔ مگر یہ رسول نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا عیسیٰ سے بہتر، موسیٰ سے بہتر، داؤد سے بہتر۔ یہ کیوں سند؟ صاحبان ذوق دو جملے نظر کر دوں، دیکھیں بہت مشہور محاورہ ہے، بہت مشہور مقولہ ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہی اچھا لگتا ہے، کلام شاعر بزبان شاعر ہی اچھا لگتا ہے۔ آج بھی لوگ انیس کا کلام پڑھتے ہیں، بڑی مہارت سے پڑھتے ہیں، مگر کیا وہی اثر پیدا ہو سکتا ہے جب انیس خود مرثیہ پڑھتے تھے؟ نہیں، وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا، لاکھ مہارت سے پڑھے مگر وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا جب انیس خود پڑھتے تھے مرثیہ۔ آج بھی لوگ جوش کا کلام پڑھتے ہیں تو کیا وہی جوش پیدا ہوتا ہے کہ جب جوش خود اپنا کلام پڑھتے تھے؟ نہیں، وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ کلام شاعر بزبان شاعر ہی اچھا لگتا ہے۔ بہت توجہ رہے، ارے موسیٰ پر توریت نازل ہوئی تھی، کلام اللہ کا تھا، زبان موسیٰ کی تھی۔ ارے عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تھی، کلام اللہ کا تھا، زبان عیسیٰ کی تھی۔ جناب داؤد پر زبور نازل ہوئی تھی، کلام اللہ کا تھا، زبان داؤد کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کسی کا تھا، زبان کسی کی تھی۔ اور کلام میں اثر تب پیدا ہوتا ہے کہ جس کا کلام ہو زبان بھی اسی کی ہو۔ اس لیے رسول نے سند دی کہ اللہ کا کلام تھا، لسان اللہ تلاوت کر رہا ہے۔ ایک سلوات میرا نام ختم ہوئی، آپ دیکھیں۔ لیکن ایک چیز پر آپ نے غور کیا ہے، پتہ نہیں غور نہیں کیا، کہ مولا علی نے جو رسول کو خطاب کیا، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ اے اللہ کے رسول کہنا کیا چاہیے تھا؟ اے محمد مصطفیٰ اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ اے ابن اب اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ انہوں نے کیا خطاب کیا؟ اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ اے علی آپ کیا کر رہے ہیں؟
ابھی اس رات پر سے تو خود رسول نے پردہ نہیں ہٹایا، خود رسول نے اپنے کو رسول ابھی نہیں کہا ہے، اور آپ کہیں اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ ارے اب تو 13 سال، اب 10 سال بعد جب دعوت رسول شیرہ ہوگی، تب اعلان رسالت ہوگا، تب لوگ سمجھیں گے ہاں رسول ہے۔ آپ 10 سال پہلے ہی اس رات پر سے پردہ ہٹائے دے رہے ہیں، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ تو شاید مولا علی جواب دے، مجھے معلوم ہے کہ مورخین نمبر دیں گے، تاریخ دان نمبر دیں گے، کوئی کہے گا پہلے نمبر پر فلاں صاحب ایمان لائے، دوسرے نمبر پر فلاں صاحب ایمان لائے، تیسرے نمبر پر فلاں صاحب ایمان لائے، لہذا میں پیدا ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہوں کہ دیکھو جب نمبر دینے لگنا تو مجھے شامل نہ کرنا، جب نمبر دینے لگنا تو مجھے شامل نہ کرنا، کیونکہ اس فہرست میں وہی شامل ہو سکتے ہیں جو پہلے کافر رہے ہو پھر مسلمان رہے ہو، ہم پیدا ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک سلوات مجلس مکمل ہو گئی، اب رسول اللہ کی آغوش، عام طور سے تصور یہ ہے کہ رسول اللہ کی آغوش سے پھر بان کی آغوش میں لے دیا ہوگا۔ نہیں، توجہ چاہوں گا، آخری جملے سنیے، توجہ چاہوں گا۔ روایت یہ ہے کہ آغوش رسول سے پھر علی اترے نہیں، آغوش رسول اللہ سے پھر علی اترے نہیں، بلکہ اب آغوش رسول ہی میں ہیں۔ اب رسول اللہ اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر لے گئے، جناب ابو طالب کے گھر میں نہیں، اپنے گھر لے گئے۔ اب کیا ہوتا ہے جب کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جہاں بچہ ہوتا ہے وہیں تو لوگ مبارکباد دینے جاتے ہیں۔ اب سب لوگ رسول اللہ کے گھر مبارکباد دینے آ رہے تھے کہ محمد آپ کو، رسول تو کوئی جانتا نہیں تھا، اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو، اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو، اے محمد آپ کو بھائی مبارک ہو، سب رسول اللہ کو بھائی کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ لیکن ایک بہت عام کامن سوال ہوتا ہے، کوئی سوال رسول کے لیے مشکل ہو گیا۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو جو لوگ آئیں گے عزیز رشتہ دار، وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بچے کی شکل کس پر گئی ہے، بچے کی صورت کس پر گئی ہے، یہ سب سے کامن سوال ہے۔ پھر فیصلہ ہوتا ہے سب پیشانی تو دادا سے مل رہی ہے، اور ناک تو ماں سے مل رہی ہے، اور ہونٹ تو ماموں سے مل رہے ہیں، اور اگر گھر والوں سے بچہ نہ ملتا جلتا ہو تو چیمی گوئیاں ہونے لگتی ہیں، جو رہے۔ تو اب یہی آسان سا سوال جو ہے وہ رسول کے لیے مشکل ہو گیا کہ بچہ جو ہے اس شکل پر گیا ہے، کیونکہ علی جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس گھر والے کی تو کوئی شکل ہی نہیں، اس گھر والے کی تو کوئی صورت ہی نہیں۔ تو علی رسول جواب دے تو کیا جواب دیں؟ قدرت نے کہا اے میرے حبیب میں آپ کی مشکل حل کیے دیتا ہوں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے سے شکل ملتی جلتی ہوتی ہے، تو کیوں نہیں کہہ دیتے کہ چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، نفس اللہ ہے۔